بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ادریس خان، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنے والا ہوں ملک کی موجودہ صورتحال کے اوپر، اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ زرداری صاحب جو پنجاب کو فتح کرنے آئے تھے، جو پنجاب کا قلعہ جو ہے فتح کرنے آئے تھے، جو عمران خان صاحب کے حق پر ڈاکہ ڈالنے آئے تھے، ان کو جو ہے بدترین شکست کا سامنا ہوا ہے۔ وہ جو چاہتے تھے کہ عمران صاحب کے جو کھلاڑی ہیں، عمران خان کے جو ناراض اراکین اسمبلی ہے، ان کو پیسوں کے ذریعے خرید لیں، ان کو جو ہے کروڑوں کی آفرز دی گئیں، مگر انہوں نے زرداری صاحب کو جو ہے بڑا زوردار تماچا لگایا ان کے منہ کے اوپر، اور ان کو کہا ہے کہ ہم جو ہے کبھی بھی پیسوں کے اوپر بکنے والے نہیں ہیں، ہم عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہاں تک کہ جو زرداری صاحب پیسوں کے بیگ جو بھر کے جو پنجاب لائے تھے وہ واپس لینے پہ مجبور ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ ایک ضد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی ضد کی وجہ سے ملک کی معیشت، یہ ملک جو ہے ڈوب چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کون سا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اور اس منصوبے میں کون کون لوگ شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ملک کی معیشت کے اوپر۔ ملک کی معیشت اس وقت آپ دیکھیں گے ڈوب چکی ہے۔ یہاں پر ایک ضد تھی، یہاں پر ایک انا تھی، اور وہ ضد اور انا اور انتقام یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے دیوار سے لگانا ہے، ان کو جو ہے اس پورے کھیل سے ہٹا دینا ہے۔ مگر ہوا یہ کہ ان کی ضد اور ان کی انا کی وجہ سے ملک کو ڈوب گیا۔ ملک کی جو معاشی حالت ہے آپ سب کے سامنے ہے کہ اب صرف اعلان ہونا ہے کہ کس وقت یہ ملک جو ہے دیوالیہ ہو گیا، بس صرف اعلان ہونا ہے، باقی ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اس ملک کی عوام جو ہے اپنا ایک وقت کی روٹی کھانے پہ مجبور، یعنی ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اب اعداد و شمار آ رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کے دور میں مزدور جو ہے وہ نہیں مل رہے تھے، بہت زیادہ مزدوری تھی، بہت زیادہ جو ہے لوگوں کو جابز مل رہی تھی، نوکریاں جو ہے مل رہی تھی، اور کارخانے چل رہے تھے۔ مگر اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ پچھلے 8 ماہ میں 22 لاکھ پاکستانی بے روزگار ہو گئے۔ یہ اعداد و شمار جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹ ہے، ان کے اعداد و شمار ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ تو آئے تھے ڈالر کو جو ہے لگام ڈالنے کے لیے، مگر اب بات یہ ہے کہ وہ ڈالر کے آگے لیٹ گئے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب ناکام ہو چکے ہیں۔ ان کا جو خواب تھا، جو انہوں نے دعوے کیے تھے کہ وہ اس ملک کو ترقی کی جو ہے اس کے اوپر گامزن کریں گے، ترقی کے راستے پہ گامزن کریں گے، مگر اب یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جب ان کو اقتدار ملا، جب ان کو جو ہے اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا، جن لوگوں نے اس ملک کے اوپر ان کو مسلط کیا، تو ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو اقتدار سے ہٹایا جائے، عمران خان صاحب کو جیل بھیجا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ مخالفین کو ننگا کیا جائے، ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ اور اس حکومت نے وہی کیا۔ وہ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اصل کام تو وہی کر رہے تھے، یہ جو ہے آگے ایک تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے دیکھا کہ جو شہباز گل صاحب کے ساتھ کیا گیا، اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کیا گیا، پھر ارشد شریف صاحب کا قتل بھی آپ کے سامنے ہے، جس طرح سے ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے، ان کے اوپر یہ اس ملک کی جو ہے زمین تنگ کر دی گئی۔ وہ جب دبئی جاتے ہیں، وہاں پر بھی ان کو جو ہے رہنے نہیں دیا گیا، وہاں سے بھی ان کو نکالا گیا۔ جب وہ کینیا جاتے ہیں تو پھر جس طرح سے جس بے دردی سے ان کا قتل ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض خان صاحب، ان کو بھی آپ نے دیکھا کہ ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جایا گیا، ان کو ذلیل و رسوا کیا گیا کہ ان کو صرف ایک ہی سزا دی گئی کہ وہ پاکستان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں، وہ حق سچ کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں، کیونکہ جس وزیر اعظم کو نکالا گیا تھا عمران خان صاحب کو، ان کا قصور کرپشن نہیں تھی، ان کا قصور جو ہے یہ نہیں تھا کہ انہوں نے ملک کو لوٹا تھا، ان کا صرف اور صرف قصور یہ تھا کہ انہوں نے ملک کے ساتھ بے ایمانی نہیں کی تھی۔ وہ محب وطن پاکستانی تھے، وہ ملک ان کے دور میں ملک چل رہا تھا، جو ہے خوشحالی کی طرف جا رہا تھا، تمام ادارے بہت زبردست طریقے سے کام کر رہے تھے، یہاں پر معاشی جو ہے اس سے کام آ رہا تھا۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص کی جو ضد ہے، وہ ضد کیا تھی؟ اقتدار کی تھی۔ ان کو شاید یہ خوف تھا کہ اگر عمران خان صاحب آ گئے تو شاید وہ آگے نہیں چل پائیں گے، ان کا اقتدار یہاں پہ ختم ہو جائے گا، ان کی جو کرپشن ہے، ان کی لوٹ مار ہے، وہ یہاں پہ ختم ہو جائے گی۔ اگر عمران خان صاحب نے اگر اگلے الیکشن میں ایک طاقت کے ساتھ آ جاتے ہیں، اگر وہ ایک بڑی مارجن کے ساتھ آ جاتے ہیں، ایک تو ان کو خوف یہ تھا کہ شاید عمران خان صاحب جنرل فیض حمید کو آرمی چیف لگا کے اور خود کو جو ہے ایک ماحول بنایا جائے، صدارتی نظام آ جائے، عمران خان صاحب صدر پاکستان بن جائیں،
تو اس کے بعد ان کے لیے معاملات ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جس طرح سے ملک کو لوٹا ہے، جس طرح سے انہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں، تو ان کا احتساب تو ان کا ہونا تھا، انہوں نے جواب تو دینا تھا، مگر انہوں نے ایک چال رچی، انہوں نے ایک سازش رچی، انہوں نے 13 جماعتوں کو ملا کے جس طرح سے عمران خان صاحب کو ہٹایا، وہ رجیم چینج ہوا، رجیم چینج کے بعد جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ نون لیگ پیپل پارٹی زرداری صاحب کے جس طرح سے کیسز معاف ہوئے، جس طرح سے ان کو بری کروایا گیا، جس طرح سے وہ چور لٹیرے جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا، وہ جو اقتدار میں ان کو بٹھایا گیا، کوئی وزیر بن گیا، کوئی معاملات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، زرداری صاحب کا جو پیسہ تھا وہ جو سندھ سے لوٹ کر آئے تھے، جو سندھ والوں کا حق تھا، جو سندھ کی عوام کا حق تھا، آپ نے دیکھا کہ اس سردی میں جس طرح سے وہاں پر لوگ سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح سے ان کا برا حال ہے، آپ نے سیلاب دیکھا کہ سیلاب میں بھی جو ان کے خیمے تھے، جو ان کا راشن تھا، جو بیرونی ممالک سے امداد ملی تھی، وہ بھی وہاں پر جو وڈیرے تھے، سردار تھے، جو ان کے ایم پی اے تھے، یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو حق سچ کے دائی بنتے ہیں، انہوں نے کھا لیے، انہوں نے ہڑپ کر لیے، ان کے جلسوں میں آپ نے دیکھا کہ وہ جو اپنا غریبوں کے خیمے تھے، جو ان کا راشن تھا، وہ وہاں پہ استعمال ہو رہا تھا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بڑے حالات بڑے زبردست ہو گئے ہیں، کھیل بڑا دلچسپ ہو چکا ہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب کے اوپر مقتدر حلقوں کا دباؤ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ کے امپورٹڈ حکومت کے ساتھ مل جائے، پی ڈی ایم کے ساتھ مل جائے، اگلے وزیر اعلیٰ وہی ہوں گے، مگر ان کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے اس موقع کے اوپر عمران خان صاحب کو دھوکہ دیا، عمران خان صاحب کے ساتھ منافقت دکھائی، تو اس کے بعد ان کی سیاست بڑی مشکل ہو جائے گی، اگلا الیکشن ان کو جیتنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ 17 جولائی میں جو لوگ جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ بے وفائی کی تھی، جنہوں نے عمران خان صاحب کے ووٹ کے اوپر جو ہے ڈاکہ ڈالا تھا، جنہوں نے پیسے لے کے جو ہے ووٹ جو ہے زرداری کو دیا تھا، جنہوں نے زرداری صاحب سے پیسے لے کے اپنا ووٹ بیچا تھا، تو ان کا جو حال آپ نے 17 جولائی کو دیکھا، جس طرح سے عوام نے ان کو مسترد کر دیا تھا، جس طرح سے ان کی شکست ہوئی تھی، تو اس کے بعد یہ سب لوگوں کو پتا ہے کہ اس حالات میں جب عمران خان صاحب کی مقبولیت عروج کے اوپر ہو، عمران خان صاحب کا ڈنکا جو ہے بج رہا ہو، ان حالات میں کوئی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی ان کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مونس الہی صاحب نے یقین دلا دیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ علیم خان صاحب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کا بھی پیسہ جو ہے بڑا مشکل میں آ گیا ہے، وہ جو ان کی کرپشن ہے وہ بھی عنقریب جو ہے وہ ان کے گرد بھی گہرا تنگ ہو جائے گا، ان کے اوپر کچھ کیسز بن چکے ہیں، کچھ بن رہے ہیں، اور ان کی گرفتاری بھی ہونے والی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نواز شریف صاحب کی جو وطن واپسی ہے وہ بھی کھٹائی میں پڑ چکی ہے، اس کے اوپر بھی اس طرح سے کام نہیں ہو رہا، نون لیگ کی طرف سے اس کے اوپر بھی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، کیونکہ ابھی تک جو ان کو زبان دی گئی تھی، جو ان کے ساتھ معاملات کیے گئے تھے کہ نواز شریف صاحب کو ہم وطن واپس لے آئیں گے، پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہوگی، تو ابھی تک کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں بن رہا، کیونکہ اگر پہلے راؤنڈ میں اعتماد کا ووٹ لینے میں اگر پرویز الہی صاحب ناکام ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد جب اگلا سیشن ہوگا، نیا سیشن ہوگا وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے، تو جو سپریم کورٹ کی ہدایات ہیں، جو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ جاری کیا، تو اس کے بعد جو ہے پرویز الہی صاحب کے پاس ہی نمبر موجود ہیں، پی ڈی ایم کے پاس نمبر موجود نہیں ہے کہ وہ اپنا اگلا وزیر اعلیٰ بنا سکیں، تو یہ بات ہے کہ وہ سادہ اکثریت سے پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں گے، اور ان کے پاس ہی ووٹ موجود ہیں، تو یہ جو حمزہ شہباز صاحب کا جو خواب ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کا، وہ بھی چکنا چور ہو گیا ہے، وہ ابھی تک تو کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ احسن اقبال صاحب نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں جس طرح سے سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کی، اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹیمپرنگ کی ہے، انہوں نے جس طرح کا فیصلہ دیا، جس طرح سے انہوں نے معاملہ کیا، وہ ایک جھوٹا تھا، جس طرح سے انہوں نے پوری کہانی رچائی، تو یہ آپ سب کے سامنے، یہ پورے معاملات آپ سب کے سامنے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جس طرح سے دیوار سے لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس طرح سے یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ ان کو کسی ایک کیس میں پھنسا کے ان کو جو ہے نااہل بھی کر دیا جائے، پھر ان کو جیل بھی بھیج دیا جائے۔ رانا ثناء اللہ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں، نون لیگ کے لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے، نااہل ہو جائیں گے، کیونکہ باجوہ صاحب نے زبان دی تھی نواز شریف صاحب کو کہ وہ جو ہے نواز شریف صاحب کو وطن واپس بھی لائیں گے، ان کو اہل بھی کروائیں گے، پھر اگر مریم نواز صاحبہ وزیر اعظم پاکستان نہیں بنیں گی، تو پھر نواز شریف صاحب بن جائیں گے، اور ان کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ اب یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، اور ابھی تک پنجاب کے اوپر جو معاملات ہے، جو پنجاب کا قلعہ ہے، وہ ابھی تک عمران خان صاحب کا ہے۔ ہاں، اگر وہ جو نامعلوم طاقتیں ہیں، جو نامعلوم لوگ ہیں، اگر کوئی وہ اپنا کام دکھا دیتے ہیں، اگر کوئی غیر آئینی
کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بڑا مشکل ہو جائے گا. تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب آگے کیا کرتے ہیں, ان کی کون سی اب نئی چال ہوگی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.